بزرگان دین کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی. اور کیسے کام آتی ہیں محبتیں بزرگان دین کی؟ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. قطب الاقطاب جناب قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ ایک روز میں خواجہ خواجگان مالک ہندوستان کی خانقاہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کی مریدین میں ایک مرید بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے شیخ علی علیہ الرحمہ. آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک تاجر وہاں پر آتا ہے اور آنے کے بعد سیدھا شیخ علی علیہ الرحمہ کے قریب جاتا ہے اور آپ کی گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے میری رقم، کب دے گا میری رقم کو؟ اب وقت پورا ہوا، آج تو میں تجھ سے واپس لے کر ہی جاؤں گا جو رقم میں نے تجھ کو دی تھی. حضرات بار بار وہ گریبان کو پکڑ کے آپ سے رقم کا مطالبہ کرتا. خواجہ خواجگان مالک ہندوستان وہاں پر موجود تھے. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ اٹھ کر آئے اور شیخ علی علیہ الرحمہ سے کہنے لگے معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کیوں تجھے ذلیل کرنے لگا ہے، یہ تجھے کیوں رسوا کرنے لگا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر رو کر شیخ علی نے کہا تھا سرکار میں پریشان ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں. ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں نے کچھ رقم اس سے لے لی تھی اور وقت مقررہ پر جب یہ مجھ سے لینے کے لیے آیا انتظام نہ ہو پایا. سرکار میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کی بتائی ہوئی مدت پر میں اس کو پیسہ واپس نہ دے پایا. پھر میں نے اس سے مہلت مانگ لی، مہلت اس نے دے دی. اب پھر مہلت کی مدت پوری ہو چکی ہے سرکار، ابھی بھی پیسے کا انتظام نہ ہو پایا، تھوڑے دن کی اور مہلت مل جائے گی، میں انتظام کر دوں گا. جب خواجہ نے اپنے مرید کو اتنا لاچار و مجبور دیکھا تو تاجر سے کہا کیوں لوگوں میں اس کو رسوا کرتا ہے، کیوں لوگوں میں اس کو ذلیل کرتا ہے، کیوں لوگوں میں اس کی رسوائی کر رہا ہے، تھوڑی مہلت اور دے دے. تاجر نے کہا تھا نہیں، کئی مرتبہ مہلت دے چکا ہوں، اب 1 گھنٹے کی مہلت نہ دی جائے گی، اب 1 دن کی بھی مہلت نہ دی جائے گی. آج تو میں آ گیا ہوں تو اسی نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ اپنی رقم کو واپس لے کر جاؤں گا. خواجہ نے جب اتنا سنا تو میرے خواجہ کو جلال آ گیا. اب سنتے جائیں جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں میرے خواجہ سے اور ہم کیوں خواجہ سے محبتیں کرتے ہیں. جب خواجہ نے اتنا سنا تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے فوراً اپنی چادر کو اتارا. زمین پر بچھانے کے بعد جیب سے چند سکے نکال کر اس چادر پہ ڈالے. چند سکے کیا ڈالے تھے؟ پروردگار عالم نے غیب کے خزانے کھول دیے. جیسے ہی چند سکے چادر پہ ڈلتے ہیں وہ خزانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میرے خواجہ نے تاجر سے کہا تھا اٹھا لے اپنی رقم، جتنی چاہے لے لے. اب تاجر قریب آتا ہے اور خواجہ کی اس چادر سے اس رقم کو اٹھانے لگتا ہے. جب وہاں پر اشرفیہ پڑی ہوئی دیکھی، وہاں پر خزانہ پڑا ہوا دیکھا تو اس کی نیت بدل جاتی ہے. جتنی رقم اس کی حضرت علی پر آتی تھی، حضرت علی علیہ الرحمہ پر آتی تھی، اس رقم سے زیادہ اٹھا لیتا ہے. یعنی نیت بدل جاتی ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ رقم اٹھا کر واپس چلا جاتا ہے. اب یہ تو واپس چلا گیا. میرے خواجہ، ہم سب کے خواجہ، ہندوستان کے راجا جناب علی علیہ الرحمہ کے قریب آتے ہیں اور پیٹھ پر تھپکی دے کر کہتے ہیں مبارک ہو، پروردگار عالم نے تیری لاج رکھ لی ہے. لیکن مجھے یہ تو بتا دے جب تو مجبور تھا، جب تو لاچار تھا، جب تو پریشان تھا تو ہاتھ پھیلانے کے لیے دنیا دار کے آگے کیوں گیا تھا؟ یاد رکھنا اب مرتے دم تک کبھی مجبوری کا وقت آن پڑے، پریشانی کا عالم آن پڑے، کبھی مجبور ہو جائے، کبھی پریشانیاں گھیر لیں، کبھی لاچار ہو جائے تو کسی دنیا دار کی طرف مت دیکھنا، یا تو پروردگار عالم کی طرف دیکھنا یا مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھنا. خواجہ نے فرمایا یا تو مصطفیٰ کی طرف دیکھنا یا مصطفیٰ کے خدا کی طرف دیکھنا. کبھی دنیا دار کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا ورنہ پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ اب وہ تو چلا گیا، یہ معاملہ تو بیت گیا. لیکن جناب علی علیہ الرحمہ جب ان لوگوں کو دیکھتے جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے تو بڑے پریشان ہوتے. انہیں وہی بات رہ کر یاد آتی کہ اس نے کس طرح سے میری بے عزتی کی، کس طرح سے اس نے مجھے بھرے مجمع میں رسوا کیا. اس کو ایسا نہیں کرنا تھا. آپ بار بار یہ سوچ کر شرمندہ ہوتے. پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا اس تاجر کو ایک مرتبہ جناب خواجہ خواجگان مالک ہندوستان کے دربار میں آتا ہوا. ایک مرتبہ میں نے پھر دیکھا کہ وہ خواجہ کی خانقاہ میں آیا، خواجہ کی محفل میں آیا. لیکن آج وہ بجلی کی طرح تڑپتا ہوا نہیں آ رہا تھا بلکہ مجبور اور لاچار نظر آ رہا تھا. پریشان تھا، گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا آ رہا تھا اور خواجہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اے خواجہ خواجگان مالک ہندوستان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیا درگزر کا معاملہ میرے ساتھ کر دیا جائے گا؟ خواجہ نے کہا کہانیاں نہ سنا، بتا معاملہ کیا ہے، کس کام کے لیے آیا ہے. تو اپنے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دکھانے لگا. سرکار دیکھے نا میرا ہاتھ شل ہو چکا ہے،
میرا ہاتھ سوکھ چکا ہے، میں نے بڑی غلطی کی، آپ نے جو چادر پھیلائی تھی اس پہ چند سکے پھینکے تھے، وہ چند سکے خزانے میں تبدیل ہو گئے، آپ نے کہا اپنی رقم کو اٹھا لے، میں نے جب رقم کو اٹھانا شروع کیا تو میں نے میری نیت خزانے کو دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے، اپنی رقم سے زیادہ خزانہ میں نے وہاں سے اٹھا لیا تھا، بس چوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کو شل کر دیا گیا، میرے ہاتھ کو سکھا دیا گیا۔ میرے خواجہ نے کہا تو پکا دنیا دار ہے، تو ابھی بھی مال و دولت میں الجھا ہوا ہے، تو ابھی بھی سکوں میں الجھا ہوا ہے، ارے پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ کو مال کی وجہ سے نہ سکھایا ہے بلکہ تیرے ہاتھ کو علی کی عزت کی وجہ سے سکھایا ہے، کیونکہ تو نے جس ہاتھ کو علی کے گریبان پہ ڈالا تھا، پروردگار عالم کو تیرا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ غریب کی وجہ سے پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ کو سکھا دیا ہے۔ حضرات جب اتنا سنا تو رونے لگا، کہنے لگا سرکار معاف کر دینا، میرا ہاتھ اب میں مجبور ہو چکا ہوں، اب میں معذور ہو چکا ہوں، میں ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتا، معاف فرما دینا۔ تو میرے خواجہ نے کہا اگر معافی چاہتا ہے تو معافی مجھ سے نہ مانگ، جا میرا مرید وہ موجود ہے اور میرے مرید سے جا کر معافی مانگ لے، اگر وہ معاف فرما دے گا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم بھی معاف فرما دے گا۔ مریدین کی جماعت سامنے ہے، خواجہ نے فرمایا جا، وہی میرا مرید جس کو تو نے بے عزت کیا تھا، رسوا کیا تھا، ذلیل کیا تھا بھرے مجمع میں، ایسے ہی بھرے مجمع میں جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی، ایسے ہی بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے جا کر اس سے معافی طلب کرنی ہوگی۔ اگر علی نے معاف کر دیا تو جا میرا پروردگار عالم بھی معاف کر دے گا۔ اب یہ روتا ہوا حضرت علی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، عرض کرنے لگا سرکار بڑی بھول ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں ناراض کیا، میں نے تمہیں بے عزت کیا، میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے میرے ہاتھ کی طاقت کو چھین لیا ہے، میرے ہاتھ کو سل کر دیا گیا ہے، میرے ہاتھ کی قوت کو چھین لیا گیا ہے، میرے ہاتھ کو سکھا دیا گیا ہے، معاف کر دیں۔ حضرت علی علیہ الرحمہ نے جب اتنا سنا تو کہا تو نے دل تو بڑا دکھایا ہے میرا، لیکن مجبوری ہے میرے آگے، کیونکہ میں جس کا غلام ہوں، جس کی غلامی میں رہا کرتا ہوں، وہی ذات ہے جو ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دیا کرتی ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ اور مقرب بندوں کا معاملہ ہے میرے عزیزو، جیسے ہی معاف کیا پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس کا ہاتھ پہلے کے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ محبتیں ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، خواجہ کی عقیدت، ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی بے عزت ہونے سے بچائے گی اور انشاءاللہ میدان حشر میں ہم کو جنت دلائے گی۔ اس لیے محبت کرتے رہے خواجہ سے اور